سلام لاہور پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز. ہمارے آج کے مہمان ہیں پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ اینڈ چیف ایگزیکٹو لاہور جنرل ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر طیب صاحب موجود ہیں. سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. پی جی ایم آئی ہے, یہ ہم نے بنایا کیوں تھا ویسے؟ پی جی ایم آئی جو تھا نا جی, پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ, یہ 1974 میں بنا تھا. اور 1974 میں جب یہ بنایا گیا تھا تو یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ایک بلاک میں تب قائم کیا گیا تھا. تو 1974 سے لے کے اب تک یہ موجود. اور اس کی بنانے کے مقاصد یہ تھے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر اسپیشلٹیز کے اندر جو لوگوں کی کمی ہے فیکلٹیز کے اندر, اس وقت تو حالانکہ اتنے کالج بھی نہیں تھے, لیکن خاص طور پر بیسک سائنسز کے اندر انیٹمی, فزیولوجی, بائیو کیمسٹری, فورینزک میڈیسن, کمیونٹی میڈیسن, یہ ہمارے وہ مضامین ہیں جو بیسک سائنسز کہلاتے ہیں. ان میں اساتذہ کی شدید کمی پائی جاتی تھی تب بھی اور اب بھی ہے. جیسے کالج بڑھتے گئے اس لحاظ سے اساتذہ نہیں بڑھے. تو پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سمجھا گیا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ تمام اسپیشلٹیز, تمام ڈسپلنس میں لوگوں کو ٹرین کرے اور خاص طور پر بیسک سائنسز کو ٹرین کرے. اس وقت آپ کے پنجاب بھر میں بلکہ کئی حصوں میں پاکستان بھر میں بہت سارے ایسے لوگ بیسک سائنسز میں ہیں جو فارغ التحصیل پی جی ایم آئی سے ہیں. نہیں, بٹ بہت سے لوگ جو ہم نے دیکھے جو گریجویٹ کرتے ہیں بچے, ان کی خواہش یہ کیوں ہوتی ہے کہ باہر سے جا کے اسپیشلائزیشن کریں اور اپنی پوسٹ گریجویٹ ڈگریز کریں؟ بہت سارے بچے تو باہر, بہت سارے ڈاکٹرز تو باہر جا نہیں پاتے. ہر ایک کے لیے ظاہر ہے کہ خواہش رکھنا تو ایک اور بات ہے, کیونکہ اگر آپ باہر سے جا کے گریجویٹ کرتے ہیں, باہر سے پڑھ کر آتے ہیں, تو نیچرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہے انٹرنیشنل ریکگنیشن ایک لیول پر ہوگی کہ مڈل ایسٹ میں, یورپین کنٹریز میں, ویسٹرن. اپنے گریجویٹس کے لیے آپ وہ ریکگنیشن نہیں ابھی تک لے سکے؟ نہیں, اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیئر کریں, کوالیفیکیشن یونائٹڈ کنگڈم کی ہے یا ایک کوالیفیکیشن کینیڈا یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے, تو نیچرلی ہم اگر کمپیٹ کریں گے تو ہم تو انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش, ان کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کریں گے نا. تو اس لیے وہ ویریبل ہے ریکگنیشن, یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں. ہمارے بہت سے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں, وہ آج بھی باہر جانا پریفر کرتے ہیں. افورڈیبلٹی والی بات کے علاوہ اپنی لاجسٹکس کی بات بھی ہوتی ہے. بہت سے بڑے قابل لوگ باہر اس لیے بھی نہیں گئے کیونکہ ان کی لاجسٹکس یا ان کے فیملی سرکمسٹانسز نے ان کو اجازت نہیں دی, یا وہ خواتین تھیں اور ان کو اجازت نہیں ملی. تو اس لیے آئی تھنک اٹس اے میٹر آف انڈیویجول پریفرنس. ہمارے ہیلتھ سسٹم کے لیے سر یہ پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشنز کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ میں نے گزارش کی, بہت اہم ہے. اس وقت ہمارے ٹوٹل جو میں نے ڈیٹا دیکھا تھا, 11,000 لوگ تقریباً جو ہیں وہ انرول ہوئے آج تک پی جی ایم آئی کے اندر, جس میں سے 4,000 ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں ڈفرینٹ حصوں میں انکلوڈنگ پنجاب وہ یہاں پہ سرو کر رہے ہیں. یہ ایک بہت, یعنی امیجن کہ اس وقت اگر آپ 4,000 لوگوں کو وڈرا کر لیں سینئر پوسٹوں میں سے, تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یا ہیلتھ سیکٹر کا کیا بنے گا. لہٰذا یہ بڑی ہی اہم کنٹریبیوشن ہے جو پی جی ایم آئی کے طرف سے. اتنی اہم کنٹریبیوشن کرتے ہیں آپ لوگ سر, تو بلڈنگز آپ کو انہوں نے کرائے کی دی ہوئی ہیں یا نہ ہونے کے برابر بلڈنگز میں بٹھایا ہوا ہے, تو یہ فوکس اس چیز کی طرف کیوں نہیں سرکار کا؟ جی میرا خیال ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس وقت, مجھے امید ہے بہت اس کے ساتھ کہ وہ اس قسم کے انیشیٹیوز, کیونکہ ان کا ہیلتھ پہ, ایجوکیشن کے اوپر بہت فوکس ہے. اور ایجوکیشن پہ تو ہر گورنمنٹ سے کلیم کرتی رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں نہیں ایولیوشن. سر میں اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے بھی لے جاؤں, لاہور جنرل ہاسپٹل 1958 میں ایک بلڈنگ قائم کی گئی جو کہ بیگر ہاؤس کے طور پہ قائم کی گئی, اور 1959 میں اس کو سمجھا گیا کہ بیگر ہاؤس کی بجائے اس کا ایک ہسپتال بنایا جائے. سو بیگر ہاؤس جب وہ تھا تو وہ چھوٹی سی چند ایک بیرکس کی شکل کے اندر کچھ بلڈنگز تھیں اسی لوکیشن کے اوپر. اور 1958 اور 1959 میں سوچا گیا کہ چلیں یہاں پہ ایک ہسپتال بناتے ہیں جس کا نام لاہور جنرل ہاسپٹل ہوگا. فروری 2019 میں ہم 60 سالہ تقریبات کرنے لگے ہیں. لاہور جنرل ہاسپٹل کی 60th اینیورسری ہے. اب امیجن کیجئے کہ اس وقت سے لے کے وہ جو ایک بیگر ہاؤس تھا اور چند ایک بیرکس تھیں, اب اگر لاہور جنرل ہاسپٹل میں آپ آئیں تو وہاں پہ 3-4 بڑی بلڈنگز جو وہ کھڑی ہوئی ہوئی ہیں. ایک جو پنز ہے جو سے 7 منزلہ ہے, اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے, پھر ہمارا فیز 1 کا ہے, پھر اس کے اگلا ایک ہمارا 4 بڑی بلڈنگز کھڑی ہوئی ہیں اور 2 جو ہیں وہ پائپ لائن میں. تو نیچرلی مختلف حکومتوں نے کچھ نہ کچھ کوشش تو کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے نا کہ پی جی ایم آئی کی طرف توجہ کسی نے نہیں دی. ہسپتال کی بات تو آپ نے کر دی, بٹ پی جی ایم آئی کا جو بلاک تھا وہ برڈ ووڈ روڈ کے اوپر تھا. اور ایک زمانہ تھا کہ جب یہ پی جی ایم آئی شروع ہوا تو اس میں 23 ڈسپلنز میں ٹریننگ کی جاتی تھی 23 میں. اب اس کے اندر 50 ڈسپلنز میں ٹریننگ کی جاتی ہے, جس میں سے 32 جو ہیں 38 اس میں ڈگری کورسز ہیں اور 12 اس میں ڈپلومہ کورسز ہیں. لیکن وہ آپ کی بات درست ہے کہ اس رفتار سے بلڈنگز میں اور انفراسٹرکچر میں وہ ترقی نہیں کی گئی. انفراسٹرکچر امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بہت ضروری, بہت ضروری, بہت ضروری. تو آپ کو امید ہے کوئی آپ کے اس کے لیے پش کر رہے ہیں؟ امید تو بہت ہے جی, پوری کوشش کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر پوری طرح سے اویئر ہے
اور ہم نے ایک جگہ بھی دیکھی ہے کیمپس کے لیے، کیونکہ ہم امیر الدین میڈیکل کالج کا کیمپس بھی بنانا چاہتے ہیں. امیر الدین میڈیکل کمپلیکس جو کالج ہے وہ 2012 میں قائم کیا گیا پی جی ایم آئی کے ساتھ ہی، تو اس ایکیوٹ نیڈ کو بالکل پہچانا گیا ہے. اور اس وقت وہ کالج کہاں پہ سچویٹڈ ہے سر؟ ابھی تو جو ہمارا بیسک سائنسز ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، وہ تو وہیں برڈ وڈ روڈ پہ جہاں پی جی ایم آئی کا کیمپس ہے وہاں پہ لیکچر ہال ہے. پہلی ڈاکٹر صاحب پوری نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ. گزارش کرتا ہوں نا جی، وہ تو لیکچر تھیٹرز ہیں، تو وہ تو لیکچر 1 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے، 3 گھنٹے کا ہوا تو صبح 8 سے لے کے 3 بجے تک ٹائم ہے، تو وہ تو وہاں پہ لیے جا رہے ہیں. جو کلینکل کلاسز ہیں یعنی 3rd ایئر 4th ایئر اور فائنل ایئر، ہمارے 100 اسٹوڈنٹس ہیں ہر کلاس کے اندر. تو ہماری جیسے علامہ اقبال کی یا باقی کالجوں میں 350 کی کلاس ہے، ہماری کلاس 350 کی نہیں ہے، 100 اسٹوڈنٹس کی ہے. اور 100 اسٹوڈنٹس کی کلاس جو ہے کلینکل سائٹ کے اوپر، اور جو پوسٹ گریجویٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم لاہور جنرل ہاسپٹل میں زیادہ کلینکل سائٹ پہ، تو کیونکہ ہاسپٹل میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن ہمارا جو اور کون سا سر کالج ہے جس کے ہسپتال اور کالج میں اتنا فاصلہ ہو جتنا یہ آپ بتا رہے ہیں برڈ وڈ روڈ سے لاہور جنرل ہسپتال کا؟ پبلک سیکٹر میں تو میرا خیال ہے کم ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں تو تقریباً سبھی کے اندر اتنے فاصلے ہیں. زیادہ تر تو پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز اس وقت ہیں، پبلک سیکٹر میں کم ہے. آپ نے سے پی جی ایم اے کو آپ یونیورسٹی بھی اپ گریڈ کروانا چاہ رہے تھے، وہ ہوگی یونیورسٹی؟ جی نہیں، یونیورسٹی کے لیے میرا خیال ہے کہ 2-4 دفعہ ذکر کیا گیا، کیونکہ اس کے بعد پھر بہت سارے یونیورسٹیز جو ہیں پبلک سیکٹر کے اندر بنی، جیسے راولپنڈی میڈیکل کالج کی بنی، فیصل آباد کی بنی، اس طرح سے نشتر کی بنی. تو پی جی ایم آئی کا اس وقت میرے پاس اس طرح کی کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو کرنٹلی یہ پائپ لائن میں اس طرح کی بات ہے. آپ سر پوسٹ گریجویٹ جتنی بھی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں یا ایون انڈر گریجویٹ لیول پہ، دے شوڈ بی فوکسڈ آن ریسرچ. ساری دنیا میں پہچان آپ کے اداروں کی ریسرچ سے ہوتی ہے. یہاں پہ ہم توجہ کیوں نہیں دیتے اس طرف؟ نہیں جی، ہو سکتا ہے کہ اس کا والیوم اتنا نہ ہو کہ آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو. ہمارا جو ہے ایک بڑا ریگولر جرنل ہے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا، جو انڈیکسڈ بھی ہے، جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے ریکگنائزڈ بھی ہے. وہ کوارٹرلی جرنل ہے اور وہ پچھلے 30 سالوں سے وہ نکل رہا ہے، اور اس کے اندر ریگولرلی پبلیکیشنز ہوتی ہیں اور ریسرچ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری ڈگری ایم ایس اور ایم ڈی کی ہے، وہ تو ایک تھیسس کے بغیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ تھیسس جمع کراتے ہیں تو ان کا امتحان ہوتا ہے. لہٰذا وہ تمام تھیسس ایسے ہیں جن کے اندر سے ریگولر ریسرچ پیپرز جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. ہاں چونکہ ریسرچ کا کلچر ایز سچ نہیں رہا ہے، اسی وجہ سے لوگ اپنا تھیسس سبمٹ کر کے پھر اس میں سے پبلیکیشنز نہیں نکالتے تھے. لیکن اب شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ سالوں سے ڈاکٹرز کی پروموشن کے لیے ریسرچ پیپرز کی پبلیکیشن جو ہے وہ اب کمپلسری کر دی گئی ہے. اس کی وجہ سے اب لوگ ڈیفینیٹلی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سے ریسرچ پیپر نکالیں اور اس کو پبلش کریں. تو پبلیکیشن آف پیپرز تو ایک چیز ہوگی، بٹ کلینکل ریسرچ بھی تو ہونی چاہیے. جی وہ پبلیکیشن آف پیپرز جو ہے وہ کلینکل ریسرچ کے اوپر بیس. اس کے لیے فنڈنگ ادارے کے پاس ہے؟ آپ لوگ فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ فنڈنگ ہمارے پاس تو اتنی فنڈنگ نہیں ہوتی. لوگ اپنی کچھ چیزوں میں فنڈنگ کے بغیر ہو سکتی ہے ریسرچ سر؟ ہو سکتی ہے بالکل. کچھ تو کلینکل ریسرچ ہے، جیسے کلینکل مٹیریل ہے، وہ تو ہمارے پاس ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارے نمبر آف پیشنٹس کلینکل مٹیریل اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں کرنا چاہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ جو لیب بیسڈ ریسرچ ہے، اگر لیب بیسڈ ریسرچ ہو جس میں ٹیسٹس انوالوڈ ہوں، جس میں انڈیویجول اس طرح کی چیزیں ہوں، اس کے اندر فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور وہ لوگ ڈفرینٹ سورسز سے، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک ٹیپ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں اور وہ دیتے بھی ہیں فنڈنگ، وہ ہے. اور وہ تھوڑی سی لمیٹڈ لیول کے اوپر. لیکن کلینکل مٹیریل اور کلینکل پبلیکیشنز کا آنا وہ تو پریٹی کامن. اچھا، یہ امیر الدین میڈیکل کالج کس سال میں آپ نے بنایا تھا جی؟ یہ بنا تھا جی 2012 میں. اور امیر الدین میڈیکل کالج میں ہمارے جو اس وقت 5 کلاسیں فنکشنل ہیں، اور ہمارا پہلا جو بیچ ہے وہ اس وقت ہاؤس جاب کر رہا ہے. 6 مہینے کا ہاؤس جاب وہ کر چکا ہے، 6 مہینے کا ان کا باقی ہے. ان کی فرسٹ ایور جو کانوکیشن امیر الدین میڈیکل کالج کی ہے وہ ابھی 6 نومبر کو منعقد ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹیگ کیا تھا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی 7ویں کانوکیشن تھی، جو 4 سال کے وقفے کے بعد ہوئی تھی. اور باقی گریجویٹنگ کلاس آپ کی ہوتی ہے جو بھی نکلی ہے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی کوئی ڈپارٹمنٹس وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں آپ نے؟ جو جی آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ ہمارا ایک اسکیلیٹن ڈپارٹمنٹ میڈیکل ایجوکیشن کا فنکشن کرتا تھا، لیکن ہم نے اس کو ریویمپ کر کے ایک پراپر ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن لانچ کیا ہے. میرے اپنے فیکلٹی کے اندر 8 ایسے پروفیسرز ہیں جنہوں نے ماسٹرز ان میڈیکل ایجوکیشن بھی کیا ہوا ہے سمیت میرے. سو ہماری وہ اسکل ہے آلریڈی، اور ہم میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اب تو کیونکہ ہم نے لانچ اپ کیا ہے، مجھے جوائن کیے کچھ ٹائم ہوا ہے تھوڑا سا، اس میں ان کی کریئر کاؤنسلنگ، کریئر پاتھ ویز اور ان سب چیزوں کے اوپر ہم کام کریں گے along with their capacity building and faculty development. یہ اتنے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ہاسٹلز وغیرہ بھی وزٹ کیے ہیں آپ نے سر؟ جی ہاسٹلز، گزارش یہ نا کہ چونکہ امیر الدین میڈیکل کالج بنایا گیا اس پرومس پہ جو 2012 میں جب بنا تھا
کہ اس وقت گورنمنٹ کے اوپر کسی قسم کا فائنینشیل پریشر نہیں ڈالا جائے گا. تو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ میڈیکل نہیں ڈالا جائے گا تو کیسے چلے گا آپ کو, کیونکہ جو فیکلٹی پی جی ایم آئی کی تھی وہ پوری کی پوری اویلیبل تھی, جو سارے کے سارے مضامین پڑھا رہی تھی. سملرلی ہمارے پاس لیکچر تھیٹرز جو تھے برڈ ووڈ روڈ کے اوپر فرسٹ سیکنڈ ایئر کے لیے اویلیبل تھے, لاہور جنرل ہاسپٹل میں کلینکل سائٹ کے لیے اویلیبل تھے. اور نیچرلی ہمارا یہ خیال تھا کہ ایک دفعہ جب یہ رولنگ میں آ جائیں گے, اسٹوڈنٹس پڑھنا شروع ہو جائیں گے, تو اس کے بعد پھر ہم دھیرے دھیرے اس کی ایکسپینشن کرتے جائیں گے. سو انیشلی جو اسٹوڈنٹس جب آئے, آپ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ تقریباً جتنے بھی پنجاب کے میڈیکل کالجز ہیں ان کے اندر جو ہاسٹلس کی کیپیسٹی ہے وہ ابھی اسٹوڈنٹس کے حساب سے لمیٹڈ ہے. مثال کے طور پر ایک کمرے میں اگر ایک اسٹوڈنٹ کو رہنا چاہیے تو وہاں 3 رہ رہے ہیں. ہم بھی اسی قسم کی سچویشن سے 2 ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس ہاسٹلس تھے. اگر تو پی جی ایم آئی ایک پوسٹ گریجویٹ ادارہ یوزلی ادھر بھی ہاسٹل آپ کو فیسلٹیز دیتے ہیں. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہاسٹلس جو پی جی ایم آئی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تھے یا امیر الدین کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, ہمارے ادارے نے میرے آنے سے پہلے سے پرائیویٹ ہاسٹلز جو ہیں وہ انگیج کیے ہوئے, کیونکہ حکومت کی طرف سے ہاسٹلز نہیں بنے ہوئے. لیکن ہماری کالج بنایا کیوں تھا سر, کہ فیسلٹی اویلیبل ہے تو اس لیے بنا دیں, اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بنانے کی ضرورت یہ تھی کہ جو دیکھیں ہمارے ملک میں, اب ذرا تھوڑا سا اور پیچھے آپ کو جانا پڑے گا, ہمارے ملک میں اوور آل جو ڈاکٹر پیشنٹ ریشیو ہے وہ باقی کے جو ڈیولپڈ ممالک ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ بہت پور ہے. یعنی ہمارے نمبر آف ڈاکٹرز کم ہیں, اور ایک اتنا بڑا ادارہ ہے جس میں اتنا کلینکل مٹیریل اویلیبل ہے, جس میں چند پوسٹ گریجویٹس آتے ہیں, تو اس میں اس بات کی کیپیسٹی موجود تھی, ان بلڈ تھی, کہ اس کے اندر سے ہم ایک لمیٹڈ نمبر آف اسٹوڈنٹ, جیسے کہ میں گزارش کی کہ 350 نہیں ہے 100 ہیں, ان کو ہم نکال سکتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیے کہ ابھی ہمیں, یعنی ینگ کالج ہے نا, 5 سال ہوئے ہیں, ہمارا جو فائنل ایئر کلاس تھی اس کا جو رزلٹ تھا وہ 96% تھا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں. اور مائنڈ میں رکھیے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز 39 کالجز کا مجموعہ ہے, 39 کالج. ایڈمیشنز میں کس میرٹ کس اس پہ ایڈمیشن میں ہمارا میرٹ جو ہے وہ وہ بھی نمبر 5 پہ ہے. یہ 39 کالجز میں سے امیر الدین میڈیکل کالج جو ہے وہ نمبر 5 پہ, ابھی جو ایڈمیشنز ہوئے ہیں پچھلے ہفتے اس میں ہم نمبر 5 کے اوپر ہیں. اور لاہور میں ہونے کی وجہ سے بھی لوگ پریفرنس دیتے ہیں جی نہیں, لیکن فاطمہ جناح کا نمبر 5 نہیں ہے, ان کا ہم سے نیچے ہے, سو وہ بھی پھر لاہور میں ہے, تو یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی. سو جو آپ کی اسٹوڈنٹ باڈی ہے سر 100 اسٹوڈنٹس ایک ہر کلاس میں, اس کے لیے اس کالج میں فل پروفیسرز کتنے ہیں آپ کے پاس سر؟ کالج میں تقریباً ہمارے جتنے بھی انڈر گریجویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھانے والے جو محکمے ہیں اس میں سے میرے خیال سے 2 ہمارے ایسے محکمے ہیں جس میں پروفیسر نہیں ہیں, ایسوسیٹ پروفیسرز تک ہیں. اور میں گزارش آپ سے کرنے لگا تھا کہ ہماری کانووکیشن کے اوپر, چونکہ ہیلتھ منسٹر یاسمین راشد خود تشریف لائی تھیں اور ہم نے یہ ساری ڈیمانڈز کانووکیشن میں ان کے سامنے رکھیں, انہوں نے ہم سے فوری وعدہ کیا ہے کہ ہم نے جو جگہیں دیکھی ہیں کیمپس کے لیے وہ کیمپس کے لیے اپروو ہوں گی. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو ہماری فیکلٹی کی ڈیفیشنسی ہے, مائنڈ میں رکھیے کہ فیکلٹی کی ڈیفیشنسی پنجاب کے سارے کالجوں میں کچھ نہ کچھ ہے, لیکن یہ انہوں نے ایز اے پرنسپل یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمیں وہ والے جو ہیں ڈیفیشنسی جہاں سیٹس کریٹڈ نہیں وہ ملیں گی اور لوگ ہمارے جو پورے کیے جائیں گے. سو کریٹڈ سیٹس میں کتنی ویکنٹ ہیں سر آپ کی؟ کریٹڈ سیٹس میں تو میرا خیال ہے کہ انڈر گریجویٹ کو پڑھانے کے لیے شاید 3 یا 4 ویکنٹ ہے آؤٹ آف آل دی اسپیشلٹیز, زیادہ تر تو بھری ہوئی نہیں. لیکن آپ جو باقی رہ گئی ہیں وہ کب بھر لیں گے سر؟ دیکھیں وہ تو اب ہم نے جیسے کہا کہ وہ ہم نے بھیجا ہوا ہے ان کو ڈاکیومنٹ, تو آئی ہوپ کہ جتنی جلدی بھی ہو سکے اللہ کرے کہ وہ 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو اس گورنمنٹ سے ایز کمپیئر ٹو دی ارلیئر گورنمنٹس آپ اور بھی سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں ڈفرینٹ پوزیشنز, فرق لگ رہی ہے ان کی اپروچ؟ دیکھیں جی, میں اس فیئر کمپیریزن اس لیے نہیں کر پاؤں گا کیونکہ مجھے پرنسپل لگے ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں, اور جب میں آ کے اپوائنٹ ہوا تھا تو اس وقت انٹرم گورنمنٹ تھی جو اپنا ٹینیور تقریباً پورا کر رہی تھی. سو میرا انٹریکشن تو کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے اور 3 مہینوں سے ہے. بٹ آپ سر ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز میں باقی ہسپتالوں کے ساتھ رہے ہیں پہلے سر؟ جی جی, لیکن چونکہ یہ جو سوال آپ مجھ سے اب کر رہے ہیں ریگارڈنگ دی فیکلٹی کی فلنگ اور کیمپس اور یہ چیزیں, تو میں فرسٹ ہینڈ اب ان کو ہینڈل کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 90 دنوں 100 دنوں میں جو انہوں نے ٹارگیٹس رکھے ہوئے تھے اس میں کافی حد تک بڑی تیزی سے پیش رفت اس کے اندر ہوئی ہے ان سب چیزوں کے اندر, کیونکہ یہ ایک اناؤنسمنٹ کرنا اور اس کے بعد اس چیز کو فالو اپ کرنا, اس کے لیے دونوں چیزوں میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا سیریس ہے میرا خیال ہے. سو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی یہ بہت سارے اہداف کو کور کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ ینگ ڈاکٹرس کو اسٹرائک کرنا یہ آپ کالجز اور ان پی جی ایم آئی وغیرہ اداروں میں سکھاتے ہیں سر؟ نہیں, میرا خیال ہے جیسے آپ وکیل ہیں اور ینگ وکیلوں کو آپ خود نہیں سکھاتے, لیکن وہ خود اپنی ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اس طرح سے. سو آپ یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج نہیں کر پا رہے اپنے ایون ان میڈیکل کالجز اینڈ ایون ان دیز انسٹیٹیوٹس آلسو؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ پچھلے 4 مہینوں کا ریکارڈ دیکھیں تو شاید 4 مہینوں میں سوائے ایک آدھ دفعہ کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی اسٹرائک ہوئی ہے, اور وہ بھی شاید چند گھنٹوں کی.
میرا خیال ہے کہ ایک بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ایک جو ایلیمنٹ آف ٹرسٹ آپ کے سینئر ڈاکٹرز اور جونیئرز میں ہو وہ ہونا ضروری ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں جو ہمارے میڈیا کے ہمارے بہن بھائی ہیں کہ وہ رپورٹنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور کس پازیٹیو انداز سے چلتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک ملٹی فیسٹڈ چیز ہے، بیہیویئر جو ہے لوگوں کا مختلف ایتھکس وغیرہ پہ کلاسز بھی ہوتی ہیں ہم کالجز میں ہم سکھا رہے ہیں. ہمارا ایک باقاعدہ مضمون ہوتا ہے تھرڈ ایئر میں جس کو بیہیویئرل سائنسز بولتے ہیں. اس کے اندر وہ باقاعدہ ایک امتحان پڑھ کے اس کو پاس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب وہ فورتھ ایئر فائنل ایئر میں آتے ہیں تو جس اسپیشلٹی میں وہ گھومتے ہیں، جس وارڈ میں وہ جاتے ہیں، ان کے اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسکل سکھانے کے ساتھ اور نالج سکھانے کے ساتھ ایٹیٹیوڈز بھی سکھائیں، جس میں رول ماڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں سینئر ڈاکٹرز تو ظاہر ہے کہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ویسے رول ماڈلز بنیں کہ جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں ان کو دیکھ کے کریں. میرا خیال ہے کہ اس ضمن میں بہتری ہے بہت پہلے کی نسبت. لیکن آپ کے سامنے اساتذہ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، جو یہ چیز ہم دیکھتے رہے ہیں اس سیکٹر میں اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر ڈاکٹر اسٹرائک پہ نہ ہو تو نرسز ہوتی ہیں، نرسز نہ ہو تو پیرامیڈکس ہوتے ہیں. تو یہ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ تو ہمارا ایک سوسائٹی کا شاید ایک مجموعی ایک ایشو ہے کہ تقریباً جتنے بھی ہمارے پروفیشنز ہیں اس میں کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی گروپ کو کوئی نہ کوئی رنجش ہوتی ہے. اور یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کلچر جو ہے اس وقت کیا پریویل کر رہا ہے، کہ کیا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گفت و شنید پہ اور گفتگو پہ اور ملنے جلنے پہ ریزالو کرنے پہ بلیو کرتے ہیں، یا وہ ایک تھوڑا سا نسبتاً ایگریسو یا وائلنٹ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. جنرل ہاسپٹل کی کیپیسٹی کتنی ہے سر؟ ہمارے ہاسپٹل میں جی تقریباً 1720 1725 تقریباً بیڈز ہیں اس وقت، اور جو کہ کافی بڑے ہسپتال کے حساب سے ہے. ہمارا جو آؤٹ ڈور روزانہ چلتا ہے، آپ جان کر یہ خوش ہوں گے کہ ہمارا واحد ہاسپٹل ہے پورے پنجاب میں جو کہ ایوننگ آؤٹ ڈور بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے شہروں سے لوگ اگر آئیں تو 2 بجے کے بعد وہ لوٹ جائیں واپس، وہ 2 سے 8 تک پھر دیکھے جاتے ہیں. باقی ہسپتالوں میں سے ایوننگز میں کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ ڈور ایوننگ آؤٹ ڈور نہیں ہوتا، آؤٹ ڈور بند ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے کہ کچھ وجہ کیا ہے؟ تمام لوڈ کوئی نہیں ہوتا کہ جیسے کہ آؤٹ ڈور کے اوقات ہیں نا، اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں کام کرتے ہوں تو وہاں پہ آؤٹ ڈور کے ایک اوقات ہیں صبح 9 سے 5، کیونکہ ان کی ورکنگ آورز 9 to 5 ہیں، تو 5 بجے کے بعد آؤٹ ڈور نہیں ہوگا. لیکن 5 بجے کے بعد اگر کوئی مریض ویسٹرن ہاسپٹلز میں آئیں گے تو وہ ایمرجنسی میں ریفر کر دیے جائیں گے. اس طرح سے ہمیشہ سے یہاں پہ مختلف کیوں رکھا ہے؟ نہیں، جیسے ان کا ورکنگ ڈے 9 to 5 رہا ہے نا، ہمارے یہاں پہ باقی اسپتالوں میں ہم اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اس لیے کیونکہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ میرے سے پہلے سے تھا اور ہم نے اس کو جاری رکھا ہے صرف کیونکہ محسوس یہ کیا گیا تھا کہ لاہور جنرل ہاسپٹل ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو بہت ساری پیریفری کو ڈرین کرتا ہے، کیونکہ سائٹ پہ کر کے ہے قصور کی سائٹ سے، اس سائٹ سے. تو یہ دیکھا گیا تھا سملرلی جنا بھی ہے سر وہ جب آپ ٹھوکر کی سائٹ سے آتے ہیں دیٹس دی فرسٹ ہاسپٹل جو شہر کے. میں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ یہاں کیوں کیا گیا تھا، تو وہ یہاں کے ایڈمنسٹریشن نے اس وقت یہ محسوس کیا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو ایسے ٹائم پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد پھر ہمارے جو ورکنگ آورس سے کلوجر کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ جاری کیا گیا تھا. 6000 پیشنٹ سر روزانہ ہمارے آؤٹ ڈور میں جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں. 6000. یہ آؤٹ ڈور میں کتنے ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں سر جو ان 6000 پیشنٹس کو دیکھتے ہیں؟ آؤٹ ڈور میں سر دیکھیے ہمارے جتنے، کیونکہ محکمے بہت سارے ہیں، جیسے ہمارا میڈیکل کا محکمہ ہے، سرجری کا ہے، نیورو سرجری کا ہے، اس کے بعد آفتھالمولوجی آئی کا ہے، ENT کا ہے، ہمارا گائنیکالوجی کا ہے، ڈرمیٹالوجی کا ہے، پلمونالوجی کا ہے. تو سارے کے سارے محکمے، اور ہر محکمے اپنے اپنے ورک لوڈ کے حساب سے اپنی اپنی نیڈ کے حساب سے اتنے ڈاکٹرز آؤٹ ڈور کے اندر بٹھاتے ہیں. اب یہ دیکھیے اوور برڈن نہیں ہے ڈاکٹرز، آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اوور برڈن تو ہیں، لیکن دیکھیں نا وہ اس کے حساب سے ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آؤٹ ڈور ہے جس میں کہ اگر 200 یا 250 مریض آئے گا جو 8 بجے سے لے کے اور 3 بجے تک موسٹلی بھگتایا جائے گا، تو وہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو دیکھے جائیں گے. یہ ممکن ہے کہ وہ ایک شخص ایک مریض کے ساتھ 15-20 منٹ نہ بیٹھ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کوالٹی سفر کرتی ہے اس طرح اگر کوئی اوور برڈن ہو یا کوئی ویل ریسٹڈ نہ ہو ڈاکٹرز کوئی. ہاں، گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے دیکھیں تو اس حساب سے تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ یہ کہیں گے کہ اچھا جی 15 منٹ ایک مریض کو کیوں نہیں دیے گئے، 5 منٹ کیوں دیے گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپنی ریالٹیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر یہی والے ہاسپٹلز ہیں جو چند ایک ہمارے پاس ہیں پبلک سیکٹر کے اندر، اور یہی والے ڈاکٹرز ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک نسبتاً سیفٹی فیکٹر کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے مریضوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں جو صحت یاب ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ جو ہم کر پاتے ہیں. اور آپ نے ریسٹرکشن کوئی نہیں لگائی ہوئی کہ اتنی دیر مینڈیٹری ریسٹ کیا اور ڈاکٹر نے کوئی؟ ہم ریسٹرکشن جو ہے پیشنٹس کے نمبر پہ چونکہ نہیں لگا سکتے، ڈاکٹرز کی روسٹر کو ہم ایڈجسٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ویل ریسٹڈ ڈاکٹرز ہوں. ڈاکٹر پیشنٹ ریشو ہے کیا سر ہسپتال میں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہمارے ڈاکٹرز ٹوٹل 1500 ڈاکٹرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت کام کرتے ہیں. جس میں پروفیسرز کتنے ہیں؟ فل پروفیسرز کتنے ہیں آپ کے پاس؟ فل پروفیسرز تقریباً 27 آؤٹ آف 1500. جی جی
جی جی، کیونکہ ہمارے جو مین محکمے ہیں وہ اس طرح سے ہیں نا جی، تو 27 ہر ایک کے ساتھ اگر ایک پروفیسر اور 27 انف آپ کے خیال میں؟ نہیں جی، پھر ایسا ہے نا جی، اناف کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایسوسیٹ پروفیسرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسرز ہوتے ہیں، پھر سینئر رجسٹرارز ہوتے ہیں جو کافی ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پوسٹ گریجویٹ کوالیفائڈ ہیں. ہمارا جو پاکستان میں سسٹم ہے یہ پروفیسر ایسوسیٹ اسسٹنٹ کا، اس کا ویسٹرن کنٹریز جیسے یونائٹڈ کنگڈم سے ایک فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ایک یونٹ میں پروفیسر اگر کوئی نہیں ہے، وہاں تو کوئی پروفیسوریل چیئر ہوتی ہے، تو 6 کنسلٹنٹس ہوں گے. مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ میڈیکل شعبے نمبر 1 میں 6 کنسلٹنٹس ہیں، تو وہ 6 کنسلٹنٹ آپ کہیں گے اچھا 6 تو کافی ہیں. لیکن اگر میں یہی آپ کو کہوں گا کہ وہاں پہ ایک پروفیسر ہے اور ایک ایسوسیٹ ہے اور 2 یا 3 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، تو آپ کہیں گے یہ تو بہت کم ہے. سو اٹس اے وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس کہ بیسکلی تو یہ سارے کے سارے ہمارے ہسپتالوں میں شارٹیجز نہیں ہیں. نہیں، شارٹیجز تو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ شارٹیجز تو ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں زیادہ کیا وجہ سے لوگ آنا نہیں چاہ رہے، ہم لک آفٹر نہیں کرتے کہ لوگ مل نہیں رہے ہمیں. وہ حکومت کی طرف سے اتنی میرے خیال سے جتنی، اور یہ ہمیشہ سے کیونکہ ورک لوڈ بہت بڑھ گیا نا، ہاسپٹلس تو وہی رہے ہمارے، ان کے نمبرز پیشنٹس کے تھوڑے سے بیڈز بڑھے، لیکن ورک لوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے ساتھ کوشش کرتی رہی مختلف حکومتیں کہ تھوڑی تھوڑی سیٹیں جو بڑھاتے جائیں، لیکن شاید اس کی ابھی گنجائش ہے کہ اور اپنے ہسپتال کی ایکسپینشن کی بھی تو باتیں بار بار ہوتی ہیں کہ جس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، گنجائش ہے سر انفراسٹرکچر میں؟ جی جی، انفراسٹرکچر میں تو ہماری 2 بلڈنگز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، ایک بلڈنگز کا ٹاپ فلور جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. جیسے ہمارے ہاسپٹل میں کارڈیولوجی اور کارڈیک سرجری کے شعبے نہیں ہیں، لیکن وہ باقاعدہ ان کی بلو پرنٹس بنے ہوئے ہیں، ان کا میپ بنا ہوا ہے اور وہ پائپ لائن میں ہے. گائنی کا جو شعبہ جو میرے سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ہمارے پاس کچھ اسپیس تھی جو ہم نے کریٹ کر کے ہم نے ایک گائنی کا تیسرا شعبہ اس کے اندر قائم کیا، گائنی یونٹ 3، اور وہ اللہ کا شکر ہے لاسٹ ویک ہی وہ اپروو ہوا ہے. سو گائنی کے ہمارے جو ٹوٹل بیڈس تھے، لیبر روم میں ہمیں بہت زیادہ وہاں پہ شارٹیج تھی، وہاں پہ ایک بیڈ پہ 2 3 مریض تھے، وہ بیڈز ہم نے 33 سے بڑھا کے 53 کیے ہیں. سملرلی وارڈس کے ہمارے بیڈس جو ہیں بڑے ہیں. سو گائنی کے ہمارا ٹوٹل بیڈس 115 تھے، اب وہ 215 ہو گئے ہیں. اس طرح سے پیڈیاٹرکس میں آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ ایک کاٹ میں 2 3 بچے، کیونکہ ایمرجنسی بہت زیادہ تھی، اس کو ہم تقریباً اب آلموسٹ ڈبل کرنے لگے. سو جہاں جہاں پہ کیپیسٹی ملتی ہے، ہمارے آرتھوپیڈکس کا اور جنرل سرجری کے ہمارے وارڈز جو ہیں وہ رینوویٹ ہو کے بالکل نئے بنے. اگر آپ جا کے دیکھیں تو بالکل ویسٹرن وارڈز کی طرح وہ لگتے ہیں. جنرل ہسپتال کی پہچان تھی آپ کی نیورو سائنسز، فور سم ریزن وہ بن گئی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے آپ کے ماتھے کا جھومر اب لینے لگے ہیں. نہیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ جو نیورو سائنسز کی پہچان، اس کی ریزن یہ تھی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1959 میں یہ کالج جب ہاسپٹل بنایا گیا، تو اس میں سب سے پہلے ہمارے آئیکونک ہمارے نیورو سرجن تھے بشیر احمد صاحب، جو کہ نیورو سرجری کو یہاں لے کر آئے، اور یہ ہاسپٹل تقریباً اگلے 10-12 سال تک نیورو سرجری کے سر کے اوپر ہی چلتا رہا، باقی محکمے اس میں بہت کم تھے. تو نیچرلی یہ پہچان بن گیا کہ پنجاب بھر کا اور غالباً پاکستان کا بھی جو آئیکونک ہاسپٹل ہے وہ یہ ہے، اور وہ نیورو سرجری، اور پیشنٹس ریفر بھی یہاں ہونا شروع ہو گئے باقی ہسپتالوں سے. اچھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی میں اگر آپ کو یہ ڈیٹا دوں کہ آلدو ہمارے جو 1725 بیڈز ہیں، 1725، اس میں 440 بیڈز ایسے ہیں جو کہ نیورو سرجری سے ریلیٹڈ ہیں. سو آپ نے بالکل درست لفظ یوز کیا کہ وہ ماتھے کا ہمارا جھومر ہے، اور وہ نئی بلڈنگ ہے اور بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ بلڈنگ ہے. لیکن جو ورک لوڈ ہے، ہمارے جو مریض لاہور جنرل ہاسپٹل میں آتے ہیں وہ دیکھیں تو 80% ہمارا جو لاہور جنرل ہسپتال کا جو ورک لوڈ ہے وہ نیورو سرجری ریلیٹڈ نہیں ہے. 80% ہمارا ورک لوڈ جو ہے وہ سرجری کا، وہ میڈیسن کا، وہ گائنی کا، وہ ڈرمٹولوجی کا، پلمونالوجی کا، اور یہ آپ کی گیسٹرو کا، ان چیزوں کا ہے. سو لہٰذا چونکہ بلڈنگ تو اٹھا کے وہاں سے نہیں لے جائیں گے، بلڈنگ تو وہ وہیں رہے گی، بٹ ایڈمنسٹریشن اس کے کنٹرول سارا تو آپ سے لیا جا رہا ہے، وہ لیا جائے گا، کیونکہ وہ تو پھر جو بھی حکومت کا فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد تو جنرل ہاسپٹل کے اندر نیورو ڈپارٹمنٹ نہیں رہے گی اس کے بعد سے. نہیں، اگر آپ پیریمیٹر دیکھیں لاہور جنرل ہاسپٹل، آپ کی مینجمنٹ میں تو نہیں رہے گی، وہ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ لوگ میرا خیال بڑے قابل ہمارے نیورو سرجری کے جو ہمارے لوگ ہیں، اور نیورولوجی بھی اسی میں انکلوڈیڈ ہے، بڑے وہ قابل لوگ ہیں اور بہت زبردست لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا وہ سارا خود دیکھیں گے. جو بھی ہمیں ابھی چونکہ یہ ابھی پائپ لائن میں ہے، آپ اس کو نہیں ریزسٹ کر رہے، اس چیز کو نہیں آپ ریزسٹ کر رہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ایک فیصلہ جو ہے وہ ایک ہائر لیول کے اوپر لیا گیا ہے یا حکومتی سطح پہ لیا گیا ہے تو اس میں کوئی اس کی وجہ ہوگی، تو ہم اس کو کیوں ریزسٹ کریں گے کہ نیورو سرجری جو ہے وہ کیوں علیحدہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے ویٹ لسٹ وغیرہ پروسیجرز کے لیے بڑی لمبی سرکاری ہسپتالوں میں ہے، آپ کی بھی ٹائم لگتا ہے کسی نے کوئی پروسیجر کرانے؟ نہیں، یہ بہت ایک غلط امپریشن ہے انفارچونیٹلی اگر ایسا ہے. میرا نہیں خیال، اگر میں آپ کو مہذب ممالک سے کمپیئر کروں، 4 سال میں یونائٹڈ کنگڈم میں رہا ہوں جہاں پہ نیشنل ہیلتھ سروس میں کام کرتا تھا، اور ویٹ لسٹ وہاں پہ 2-2 3-3 مہینے کی ہوتی تھی، 2-2 3-3 مہینے کی. اور پبلک سیکٹر میں یہاں میں 1995 میں پاکستان آیا تھا، اور تب سے لے کے آج تک
مجھے تو 2-3 مہینے والی کہانی بہت کم جگہوں کے اوپر ہے، اگر ہے تو لاہور جنرل ہاسپٹل از ون ہاسپٹل جہاں پہ اس سے پہلے میں جناح میں رہا تھا. میرا نہیں خیال کہ ان 2 ہاسپٹل، جناح میں 10 سال میں رہا ہوں، کہ 2 یا 3-4 دن یا ود ان اے ویک کے اندر پیشنٹ آپریٹ نہیں ہوتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ میڈیکلی سرجری کے لیے فٹ نہیں ہوتا کسی وجہ سے. اب وہ جو ڈیلے آتی ہے وہ کچھ لوگ اس کو اس زمرے میں ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی دیکھیں وہ ویٹ لسٹ ہے، حالانکہ وہ اس کی سیفٹی امپورٹنٹ ہے نا، کہ اس کی سیفٹی کی ہو تو پھر ہم اس کو آپریشن لسٹ پہ لے کے جائیں. میرا خیال ہے کہ ایز آف ناؤ تو میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً دوائیاں جو ہیں مفتی جاتی ہیں. تمام دوائیاں. جی. پیشنٹس یہ کیوں کمپلین کرتے ہیں کہ پھر ہمیں اصولی طور پہ تو فری ملنی چاہیے، لیکن وہ ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ جا کے باہر سے یہ دوائیاں لے کے آئیں، یہ چیزیں لے کے. میرا خیال ہے بہت کم ہے، اگر ہوگا بھی تو اکا دکا ایسا کبھی ہوتا ہوگا کسی کو، لیکن زیادہ تر یا کوئی ایسی میڈیسن ہوتی ہوگی جو بائی چانس اس وقت شارٹ ہوئی ہے تو کہہ دیتے ہوں گے کسی کو. لیکن اگر آپ اس کو لیٹ سے 10 سال 15 سال پیچھے لے جائیں تو اس وقت تو بالکل ایسا ہی تھا کہ دوائیاں ہاسپٹلز میں ایز اے جونیئر ڈاکٹر مجھے یاد ہے کہ ہاسپٹلز میں بہت کم اویلیبل ہوتی تھیں، ایون ایمرجنسی میں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ ایک پرچی بنا کے دیتے تھے. اب آج کل جو گورنمنٹ پالیسی کیا ہے کہ یہ پالیسی یہ ہے کہ فری دی جائیں گی. جی پالیسی ہے کہ فری جائیں گی اور دی جائیں گی. آپ خود پروکیور کرتے ہیں دوائیاں سر؟ جی. یہ کتنی کی دوائیاں پروکیور کر رہے ہیں سر جنرل ہاسپٹل میں؟ کس اماؤنٹ کی دوائیاں آپ ہر سال پروکیور کرتے ہیں سر؟ مجھے ایگزیکٹ، کیونکہ میں تو ریسنٹلی ابھی جوائن کیا تو میرے پاس وہ اوور آل بجٹس ابھی نہیں آئے ہیں، کیونکہ ابھی بجٹس ہمارے یہ جو نئی حکومت آنے کے بعد بجٹس جو سینکشن ہو رہے ہیں وہ آنے شروع ہوں گے تو میں بتا پاؤں گا کیا والیوم ہے، لیکن میرا خیال ہے کئی کروڑوں میں جاتا ہے. آلموسٹ کوئی بلین تک ٹچ کر جاتی ہے اسپتالوں، اتنا ضرور ہوتا ہے. اس میں لیکیجز بھی بہت سی سر سامنے آتی ہیں. جی اس چیز کو کیسے پریونٹ کریں گے آپ؟ اس میں ایک چیز جو لاہور جنرل ہاسپٹل میں ہم کر رہے ہیں اور اس کو ہمیں ان پرنسپل موجودہ حکومت نے وعدہ کر لیا ایکسپینڈ کرنے کے لیے، وہ جو ہے وہ ہمارا ہاسپٹل کمپیوٹرائز سسٹم ہے. اس وقت وہ A&E یعنی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں، اس وقت وہ انز میں پنجاب انسٹیٹیوٹ نیورو سائنسز میں، ہمارے پیتھولوجی میں اور ہماری امیجنگ میں، یہ 4 محکموں میں ٹوٹلی کمپیوٹرائز سسٹم چل رہا ہے. اس کا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہوا ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز اگر وہ ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ ہے اور وہ اس میں ڈیجیٹل چلی گئی ہے تو اس میں بڑا مشکل ہے کہ اس میں سے آپ پلفریج کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک بہت اہم قدم ہے کہ اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، ہم نے اس کو ریپرزنٹیشن بھی دی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، ہیلتھ منسٹر کو، کہ ہم اس کو اگر ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے تو پورے ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں تو ہم اس ہاسپٹل کو ایز اے پروٹوٹائپ دے سکتے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں کہ اس کے اندر ایکچولی کاسٹ سیونگ، ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایکچولی کاسٹ سیونگ ہوگی ان دی اینڈ، کیونکہ ہم اگر اس کو ٹوٹلی ڈیجیٹلائز کر لیتے ہیں. باقی تو دوسری چیز آ جاتی ہے مانیٹرنگ کی. ہم ایڈمنسٹریشن سائٹ کی طرف سے ایٹ دا مومنٹ جہاں پہ یہ پیکس سسٹم ہمارا نہیں لگا ہوا اور وہاں پہ پرچی ہے یا اس طرح سے ہے، ہم اپنی فارمیسی پہ اور اس قسم کے ہم نے چیکس اینڈ بیلنسز کوشش کی اتنا رکھنے کی اس میں لیکیجز جو ہے وہ کم سے کم ہو. تو اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا مومنٹ تو سچویشن چیکس اینڈ بیلنس کی آپ بات کریں، آپ کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس کے لیے ایک بورڈ آف مینجمنٹ ہوتا ہے اسپتال کا، وہ آپ پہ نظر رکھی ہوئی انہوں نے سر؟ ہمارا جو میرے آنے سے پہلے جو ہمارا بورڈ آف مینجمنٹ تھا اس میں سے جو 3-4 مین لوگ تھے وہ جو ہے ریزائن کر گئے تھے میرے آنے سے پہلے، اور ہمارا ایک میرے آنے کے بعد بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم نے کوورم اس طرح فل کیا تھا کہ وہ سیکریٹریٹ کی طرف سے لوگ آگے تھے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آگے تھے. سو آئی ایم شیور کہ وہ نظر رکھتے ہی ہمارے اوپر اس لیے ہے کہ ہمارا کیسا کام کریں. جی میں نے گزارش کی نا جی کہ ایک ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس کی جگہ سے ایک فارم ہونے لگی ہے اگر جو ہمارا ہسپتالوں کا جو آٹونومس ایکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر بورڈ آف مینجمنٹ نہیں ہوتا تو پھر ایک ایڈمنسٹریٹو کمیٹی بنتی ہے اور وہ بائی ڈیفالٹ اس میں سیکٹری ہیلتھ جو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو جن افسر وہ بنے گی ابھی وہ بننی ہے جی وہ میرا خیال وہ آج کل تو فری ہینڈ ہے آپ کے پاس؟ نہیں کیونکہ بورڈ کی میٹنگ ہو گئی ہے، اس کے آرڈرز اب کیری آؤٹ ہو رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو اور وہ ابھی وہی والے جو آرڈرز انہوں نے دیے ہوئے ہیں کیونکہ سپروائز ہمارے سیکٹری ہیلتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ابھی ہمیں سپروائز کر رہے ہیں اور ہم رپورٹ بھی انہیں کو کرتے ہیں. سو ایسا کوئی فری ہینڈ والے تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں. ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹائم ہے ویسے سر یہ جو اتنے ہسپتالوں کو مینیج کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. جیسے میں نے گزارش کی کہ ہمارے جتنے ہاسپٹلز ہیں اور جتنا کینوس ہے ان کا اور جتنا ان کے پاس کام ہے اور جس طریقے سے وہ لک آفٹر کرتے ہیں، آئی تھنک بہت سارے جو ہسپتال بنانا، ایکسپینڈ کرنا، یہ تو سب کیور کی باتیں ہیں. یہ پریونشن کی طرف ہمیشہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جانا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے، اس طرف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی میرا خیال ہے کہ پریونشن کا جو ایک محکمہ ہے جس کو کمیونٹی میڈیسن یا پبلک ہیلتھ کہتے ہیں، ایک تو ہمارے پنجاب میں ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں میرے خیال سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور اس کو اور زیادہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اور بہت اس کو اٹھنا چاہیے اور یہ چیزیں ان کو کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جتنے بھی آپ کے میڈیکل کالجز ہیں ان سب کے اندر ایک کمیونٹی میڈیسن پبلک ہیلتھ کا ادارہ بھی ہوتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایک فائنل ایئر میں 4th ایئر میں ایک کمیونٹی میڈیسن کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے علیحدہ سے.
جو کہ باقاعدہ ان کی انڈر گریجویٹ ٹریننگ کے اندر ہے, اس کے علاوہ پھر پوسٹ گریجویٹ کے اندر. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, یہ ایک ٹیم اپروچ ہے جس میں کہ پریونٹیو آسپیکٹ کو جو دیکھا جانا چاہیے اور دیکھا جاتا ہے. میرا خیال ہے کسی حد تک دیکھا جاتا ہے, لیکن اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں ڈیزیز برڈن اوور دا ایئرز بڑھتا گیا کہ کم ہوا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ صرف ڈیزیز برڈن کی بات نہیں ہے, پاپولیشن بہت بڑی ہے اور جو ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر بہت تبدیل ہوا ہے. کہ ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر جو ہے وہ جو شاید بہت بڑی پرسنٹیج جو کویکس کے پاس تھی, وہ بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ پروفیشنلز کی طرف موو ہوئی ہے. سو نیچرلی جو پروفیشنلز کے ہاتھ میں جو کام تھا اس کی تعداد جو بڑھ گئی ہے, اس کو بہت سارے لوگ پرسیو کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کا برڈن بھی بڑھا ہے. مثال کے طور پہ ڈائبٹیز بڑھی ہے, مثال کے طور پہ اوبیسٹی بڑھی ہے, مثال کے طور پہ ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, یہ جو ہیں چیزیں بڑھی ہیں. تو کچھ چیزوں کا ڈیزیز برڈن بھی بڑھا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بٹ اس کو پھر ریسٹرکٹ کرنا یا کنٹین کرنا کس کا کام ہے سر؟ یہ میرا خیال ہے انسٹیٹیوٹ کا کام ہے. نہیں, اس میں آئی تھنک انسٹیٹیوٹ سے زیادہ جو ہے وہ پبلک ایجوکیشن, جس میں کہ آپ کا میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, جس میں پولیٹیکل ول کا بہت بڑا رول ہے. اسی وجہ سے ابھی ڈائبٹیز کا جو پچھلا ہفتہ گزرا تھا, ورلڈ ڈائبٹیز ڈے آیا تھا, اس میں میرے خیال سے شاید آپ نے کور بھی کیا ہوگا اپنے چینلز پہ, سٹی 42 پہ تو بہت کوریج آئی ہے کہ تقریباً سارے کے سارے جو پنجاب کے ادارے ہیں سبھی نے تقریباً ڈائبٹیز کے ڈے کے اوپر پبلک کے لیے, نرسز کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, واکس کے ذریعے سے, ڈسیمینیشن کے ذریعے سے, لیفلیٹس, اویئرنیس کیمپینز, بہت اویئرنیس کیمپینز. ایک اور ایشو سٹنٹنگ کا بھی بچوں میں بہت سامنے آتا ہے. آپ نے بھی کوئی ایک سینٹر بنانے جا رہے ہیں یا کوئی میل نرش چلڈرن کے لیے بنایا, وہ کیا سینٹر ہے جی؟ بیسیکلی دیکھیں وہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ ایک میرا خیال ہے موجودہ حکومت میں جب پرائم منسٹر نے اپنی تقریر کی تھی تو انہوں نے اس تقریر میں پہلی مرتبہ ہیلتھ کے بارے میں اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک پرسنٹیج ہے بچوں کی جو بڑا چنک ہے, تقریباً 1/4, جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے. ان کی نیوٹریشن کے حوالے سے میرے مضمون میں تو یہ آبسٹیٹرکس سے, اینٹی نیٹل کیئر سے جو ہے شروع ہو جاتی ہے اور اس کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ سٹنٹڈ گروتھ کے لیے اس کے اندر کچھ تو بچے ہیں جو کہ آلریڈی افیکٹ ہو چکے ہیں, اور ہمارا سینٹر کا افتتاح پروفیسر یاسمین میڈم ہیلتھ منسٹر نے کیا ہے, پچھلے ویک میں کیا ہے. اور اس کے اندر جو آلریڈی سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ افلیکٹڈ ہیں, جن کو اب علاج معالجے کی اور بہتری کی ضرورت ہے, وہ وہاں پہ آتے ہیں. لیکن یہ سینٹرز جو ہیں یہ پنجاب بھر میں کئی جگہ پہ انوگریٹ ہو رہے ہیں, اور ان کا کام یہ ہوگا کہ ادر دین ان لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کے لیے جو بچے متاثر ہو چکے ہیں, یہ اس ایجوکیشن کیمپین کا, اویئرنیس کیمپین کا بھی حصہ بنے گا. آپ کا سینٹر فنکشنل ہو گیا سر؟ جی, وہ تو آلریڈی لاسٹ ویک انوگریٹ ہوا. ڈاکٹر صاحب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, لاسٹ فیو کوسچنز. آپ کو تو ابھی چند ماہ ہوئے ہیں, آپ نے کہا چارج لیے ہوئے, آپ نے کیا ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ یہ لیکنگ ہیں یہ ادارے؟ ہم نے جی دیکھیے ایک تو حکومت سے جیسے اب گزارش ہم نے کی ہے کہ ہمارے تک انڈیویجول تھا نا ہمارے کیمپس اور ان چیزوں, میرا خیال ہے ہم نے ان سے ایکسٹرا بیڈز لینے کی ریکویسٹ کی ہے. ہمارے جو پائپ لائن میں جو منصوبے تھے, جیسے کہ ہماری 2 بلڈنگز بنی تھیں اور اس میں کچھ کیپیسٹی ایشوز آپ نے, آپ کے خیال میں کیپیسٹی ایشو ہے, ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں. دوسرا جیسے میں نے آپ سے گزارش کی, جو ہماری فیکلٹی کی شارٹیج ہے اس کے لیے ہم نے ان سے بات کی ہے, جس میں ڈاکٹرز کے لیول کے اوپر بھی ہے, نرسز کے لیول کے اوپر بھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان سے جو ورکنگ کنڈیشنز اور جو ریمونریشن ہے تمام ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی, جس میں پیرامیڈکس بھی انکلوڈیڈ ہیں, جس میں نرسز بھی انکلوڈیڈ ہیں, وہ ریمونریشن بہتر کرنے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی ہے. کیونکہ جو ہمارا برین ڈرین ہوتا ہے, جس میں نرسز بھی شامل ہیں, پیرامیڈکس بھی شامل ہیں, ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, اس چیز کو بھی کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو ہم لے لیتے ہیں پھر ان کو ہم سسٹین اور ریٹین بھی کر سکیں. تو آپ نے ایشوز آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, لیکن ان 4 مہینے میں کیا ہے سر؟ میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ ہم نے بہت سارے بیڈس تو ہم نے ابھی ایڈ کیے ہیں 3-4 محکموں کے اندر. 2 وارڈز ہمارے رینوویٹ ہو گئے ہیں. ہم نے یہ اس وقت جو ہمارا میڈیکل کالج آیا ہے, ہم نے اتنا کانفیڈنس اس میں جنریٹ کیا جو ابھی ہماری, کیونکہ یہ تو ابھی لوگوں نے سلیکٹ کیے ہیں نا, 100 بچے جو ہمارے ابھی داخل ہوئے ہیں فرسٹ ایئر کے اندر, اس میں سے صرف 35 بچے ایسے ہیں جو لاہور سے بلانگ کرتے ہیں. 65 ایسے ہیں جو کہ ان جگہوں سے آئے ہیں کہ جو کہ شاید خواب ہی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ لاہور میں آئیں گے. انہوں نے اس کو چوز کیا, وچ مینس کہ انہوں نے چوز کیا کہ امیرالدین میڈیکل کالج کی اتنی پریسٹیج ہے کہ وہ اس کے اندر آئے ہیں. ہمارا جو ایمرجنسی کا جو فیس ہے وہ بہت بڑا فوکس ہے گورنمنٹ کا, اس کے اندر ہم نے اس کو ٹوٹلی رینوویٹ کر کے اس کا فیس چینج کیا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم وہاں پبلک سیکٹر ٹوائلٹس وہاں پہ بنائے گئے ہیں, جو کہ ان کی پیشنٹس کی اٹینڈنٹس کے لیے شیڈز بنے ہیں, وہاں پہ بیٹھنے کی ان کے لیے جگہ بنی ہے. تو ان کے لیے جو لیٹس سے کہ اگر یوں سمجھیے کہ 3000 پیشنٹس پر ڈے ہماری ایمرجنسی میں آتے ہیں, اور ان کے ساتھ اگر 2-2 3-3 اٹینڈنٹس ہوں, دیٹ مینس 10,000 فٹ اسٹیپس پر ڈے انٹرنگ اے اسمال بلڈنگ. اور وہ سارے کے سارے اگر آ جائیں اور 24 گھنٹوں میں وہ سارٹ آؤٹ ہو کے اور اپنی اپنی جگہوں پہ وہ چلے جائیں اور وہ آپریٹ ہو جائیں. 45 ہمارے آپریٹنگ ٹیبلز اس وقت دن میں چلتے ہیں. 45 آپریٹنگ, بہت سی اکوپمنٹ ڈس فنکشنل بھی رہتی ہے سر, بٹ وہ اکثر سر, لیکن وہ 45 ٹیبلز چل رہے ہیں نا, وہ ہماری کوشش ہوتی ہے ڈس فنکشنل بھی تو ہوتی ہے سر. وہ بیچ میں دیکھیں جتنا اتنا ہیوج اگر ورک لوڈ ہے نا, تو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ ہے.
اور اس کے اندر کچھ ڈاکٹر ویری ویری بریفلی لاسٹ کوسچن، آپ کی اپنی فیوچر ویژن کیا ہے جو ٹینیور آپ کا باقی رہے گی، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرا خیال تھا کہ میں نے گزارش یہ کی کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی چیزیں ہم نے یہ بنائی ہیں ان کو ہم جو ہماری پائپ لائن میں آ رہی ہیں ان کو ہم ایٹ لیسٹ میرے ہوتے ہوئے اور میرے بعد میں آنے والے، کیونکہ جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو شاید پہلے سے میری پائپ لائن میں تھیں، تو کریڈٹ ان لوگوں کو جنہوں نے شروع کیا تھا. میری خواہش اور میری کوشش یہ کہ میرے ہوتے ہوتے ہمارا کیمپس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایئر مارک ہو جائے اور وہ اس کے بننا شروع ہو جائے. میری کوشش یہ کہ میرے ہوتے ہوئے کہ جو ہماری فیکلٹی کی جو شارٹیج ہے وہ ان مہینوں میں پوری ہو، اور ہماری جو ورکنگ کنڈیشن ہے ہمارے ان کے لوگوں کے لیے اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی بہتری لائی جا سکے. اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری ایفیشنسی ہے پیشنٹس کی علاج کی اور ان کی ڈسپوزل میں اس کو ہم امپروو کر سکیں. اور آخری بات یہ کہ جو میں نے کمپیوٹرائز کر کے وہ میرا ڈریم ہے کہ اللہ کرے کہ وہ ہم 3-4 مہینوں میں ہاسپٹل کمپیوٹرائز کر کے آپ ہی کے پاس آپ کو کہیں کہ آئیے پلیز وزٹ کیجیے. یو آر ہوپفل کر لیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی امید تو مجھے Thank بہت you being with us, ہے. Dr. سو ویری Thank you کائنڈ. with us. تھینک یو Thank ویری you. مچ.